الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. معزز قابل قدر لائق احترام صاحب علم و فضل علماء کرام، جس دو موضوع کے تحت آج کا یہ اجتماع ہوا، ان دونوں موضوع پر زمینی حقائق بھی، حالات و واقعات بھی، اور ان حالات سے نمٹنے کے طریقے بھی، اس کے اسباب بھی ہمارے سامنے تفصیل سے آئے. خاص طور پر مسئلہ ارتداد، کافی باتیں اس سلسلے میں آ چکی ہیں. ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جانا، ایمان سے محروم ہو جانا، یہ ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے. چونکہ یہاں پہ ہمارے لیے تمام ہی علماء قابل احترام ہیں، اور میں ان تمام میں ہر اعتبار سے چھوٹا بھی ہوں. اس لیے ہمت کرتے ہوئے اسی ایمان کے تعلق سے ایک دوسرے پہلو کی طرف کچھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کہ ایمان کا تعلق جس طرح، یا ایمان کی حفاظت، ایمان کی بقا، اس کا تعلق جہاں دوسروں سے ہے، وہیں ایمان کی حفاظت، اس کی بقا موت تک، یہ خود اپنی ذات سے بھی ہے. ہماری اور آپ کی جو گفتگو اب تک ہوئی ہے، اس کا تعلق زیادہ تر مسئلہ ایمان کا تعلق زیادہ تر خواتین یا مرتد ہونے والوں سے ہے، جبکہ ایمان کا مسئلہ بڑا نازک اور بڑا اہم ہے. اس کو ذرا میں ابتدا سے آپ کو بتاؤں کہ ایمان کی جو اہمیت ہے وہ اس طرح کہ دنیا میں آئے ہوئے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں کے لیے اللہ نے آخری دو منزل میں سے ایک ہی منزل طے کی ہے. یا تو کسی انسان کی منزل جنت ہوگی، یا کسی انسان کی منزل جہنم ہے. تو اللہ نے دو منزل بنائی، ایک جنت ایک جہنم. پھر جنت اور جہنم کی تقسیم اللہ نے ایمان اور کفر کی بنیاد پہ کی ہے. جو صاحب ایمان ہوگا وہ جنت میں، اور جو ایمان سے محروم ہوگا وہ جہنم میں. اور ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، جتنے بھی ایمانی تقاضے ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنے ایمانی تقاضے ہیں، وہ تمام تر ایمانی تقاضے، ایمانی اعمال، ان تمام کا سرا جنت سے ملتا ہے. اور جتنے بھی اللہ کی نافرمانی ہے، معاصی ہیں، سیئات ہیں، جو اللہ کی ناپسندیدہ اور مبغوض چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا سرا جہنم سے ملتا ہے. پھر اسی جنت کی بنیاد کی اساس اللہ نے کلمہ توحید کو بنایا ہے کہ کلمہ توحید یہ جنت میں جانے کی اساس ہے. اور یہی کلمہ توحید
ہمارے سارے اعمال کے مقبول ہونے کی بنیاد ہے۔ زندگی سارے اعمال سے لبریز ہو مگر ایمانی نقطہ اگر دل میں نہیں ہے تو سارے اعمال صفر کی طرح ہیں۔ لہٰذا جب ایمان اس قدر اہم کہ بغیر ایمان کے جنت نصیب نہیں، بغیر ایمان کے اعمال معتبر نہیں، بغیر ایمان کے انسان محبوب خدا نہیں، تو اس لیے اس ایمان پر 3 طرح سے حملے ہوتے ہیں۔ انسان کے ایمان پر حملہ نفسانی حملہ بھی ہوتا ہے، شیطانی حملہ بھی ہوتا ہے اور انسانی حملہ بھی ہوتا ہے۔ اس انسان پر ایمان کے لحاظ سے 3 جہت، 3 راستوں سے ہمیشہ حملے ہوتے ہیں، اور ان حملوں کا احساس کہ ایمان پر حملہ ہوتا ہے، ان حملوں کا احساس، خیال صرف عام مومنین کو نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تھا کہ ایمان پر حملہ نفس، شیطان یا انسان کی طرف سے ہو سکتا ہے، بلکہ حضرات انبیاء کرام، خاندان نبوت میں رہنے والے افراد، ان کو بھی ایمانی خطرہ محسوس ہوتا تھا، اور اپنے ایمان پہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے، خاندان نبوت کے افراد میں سے کسی پر بھی ایمانی حملہ ہو جائے۔ اس کا احساس، اس کا خیال انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تھا، اور صرف خیال نہیں تھا بلکہ اس کا خطرہ، اس کا خدشہ، اس کا دھڑکا انہیں بھی لگا رہتا تھا۔ اسی بنیاد پر وہ حضرات ایمان لانے کے بعد، ایمان کی دولت کے بعد کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، چھین نہ جائے، ایمان پر کفر کا حملہ نہ ہو جائے، اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے اللہ سے دعا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو دیکھیں کہ آپ سے لے کر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تک آپ کے خاندان میں کئی نبی گزرے ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے، یہ دعا حضرت خلیل کی ہے، یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے نبی کی ہے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں یا میری اولاد بتوں کی پوجا کریں، یعنی ایمان چھوڑ دیں اور کفر میں داخل ہو جائیں۔ اس خطرے کو اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی محسوس کیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آخری لمحے میں اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد اپنی اولاد کو کہتے ہیں ما تعبدون بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے خاندان نبوت کی تربیت کے نتیجے میں کہا تھا ان نعبد الہک و الہ آبائک، کہ میں آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد کے جو معبود ہیں میں ان معبودوں کی عبادت کیا کروں گا۔ در حقیقت وہاں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ خاندان نبوت میں رہنے کے باوجود انسانی یا شیطانی یا نفسانی حملہ ایمان پر ہو سکتا ہے، انسان توحید اور ربوبیت کے ڈگر سے ہٹ کر انسان ہو سکتا ہے کہ ایمان کے دامن کو چھوڑ دے۔ تو یہ خطرہ ایمان کے ٹل جانے کا، ایمان کے چھن جانے کا، ایمان کے سلب ہو جانے کا، حالات سے متاثر ہو کر بہکاوے میں آ کر ضلالت و جہالت کی بنیاد پر ایمان کے سلب ہونے کا، ایمان کے ہٹ جانے کا خطرہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے میری جب وفات آئے تو اسلام و ایمان کی حالت میں ایمان آئے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں اللہم انی اسألک ایمانا کاملا لیس بعدہ کفر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ میں ایسے ایمان کو چاہتا ہوں۔ در حقیقت یہ دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے نہیں
وہاں تو سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت امت کے افراد کے لیے آپ نے بتایا کہ اللہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں جس ایمان کے بعد کفر نہ ہو، یعنی خطرہ ہے کہ ایمان آنے کے بعد بھی کفر طاری ہو سکتا ہے، کفر آ سکتا ہے، چاہے نفسانی محنت، چاہے شیطانی محنت، چاہے انسانی محنت کے نتیجے میں۔ اسی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک عجیب باب قائم کیا ہے، باب خوف المومن ان یحبط عملہ۔ اس بات کا اندیشہ، مومن کو اس بات کا اندیشہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال حبط ہو جائیں۔ یہ اعمال کا حبط ہونا اسی وقت ہوگا جب کہ ایمان سلب ہو جائے، سلب ایمان کی بنا پر، کفر کے آ جانے کی بنا پر، ارتداد کے آ جانے کے بعد کی بنیاد پر، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت کے انکار کی بنیاد پر انسان کا عمل حبط ہوتا ہے۔ کسی گناہ کی بنیاد پر سارے کے سارے اعمال حبط ہو جائیں ناممکن ہے، یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن گناہ کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہ ہوتے ہوتے قلب میں ایسی قساوت آ جائے کہ بھی انسان کا ایمان ہی سلب ہو جائے۔ میں ان باتوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ فکر ہے کہ دوسروں کا ایمان محفوظ رہے اور ارتداد کے سیلاب سے ہماری خواتین اور بھائیوں کو بچایا جائے، جس طرح یہ فکر ہے، اور یہ فکر قابل مبارکباد ہے اور ہمارا فریضہ ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے دل کی صفت ہونی چاہیے کہ خود ہمیں بھی اپنے ایمان کے بچانے، اپنے ایمان کے مضبوط کرنے اور اپنے ایمان کے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ اس بات کا دھڑکا، اس بات کا خطرہ، اس بات کا خوف لگا رہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جو انسان اپنے ایمان کے بارے میں، وہ فرماتے جو انسان اپنے ایمان کے بارے میں خوف و خطر نہیں رکھتا اور اللہ سے استقامت ایمان کی دعا نہیں کرتا، خطرہ ہے۔ حسن بصری کہتے خطرہ ہے کہ آخر وقت میں بھی شیطان اس کے ایمان کو لوٹ سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اور آج زمانے کا ایک بڑا تقاضا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خلوتوں میں اللہ کے سامنے ہم اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے نور ایمان کی حفاظت، ایمان کی استقامت، ایمان پہ موت، اس کا بھی دھڑکا خطرہ لگا رہے اور اپنے اللہ سے ہم اس کی دعا کرتے رہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، اس آخری وقت میں بہت زیادہ وہ رونے لگے، تو شاگردوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی زندگی کو علم و فضل کے لیے قبول کیا ہے اور پوری زندگی آپ کی اشاعت حدیث میں اور اشاعت دین میں گزری ہے، پھر اس کے بعد یہ رونے کا سوال کیا ہے؟ کیا آپ کو آپ کی زندگی کے گناہ نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کو آپ کی زندگی کے گناہ نظر آتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے سامنے سے ایک تنکا اٹھایا، مٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ، اگر میری زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو اس گناہ کا وزن رحمت الہی کے سامنے اس تنکے اور مٹی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن میں ڈرتا ہوں، محدث ہیں، عابد و زاہد ہیں اور امت کے مقتدی ہیں، وہ ڈرتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں۔ پھر فرمایا میں رو رہا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ اللہ اخیر وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان سلب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کفر و شرک کے دلدل میں پھنس جاؤں، نفس اور شیطان ہمارے ایمان کو سلب کر لے۔ میں اس لیے اپنے اللہ کے سامنے اپنے ایمان کی دعا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بہت عجیب بات انہوں نے فرمائی، یہ کتاب کے حوالے سے ارشاد السبیل ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان کا مسئلہ خود اپنی ذات کے لیے بہت نازک ہے، اور وہ اس طرح فرماتے ہیں میرے زمانے میں ایک صاحب علم تھے، بڑے ہی درد کے ساتھ سننے کی بات ہے، اپنے آپ پہ منطبق کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے میرے زمانے میں ایک ایسے صاحب علم تھے کہ میں بھی کبھی کبھی ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا۔ بہت سے لوگ ان کے پاس برکت حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے،
سفیان ثوری جیسا انسان غیر مستند بات نہیں کہہ سکتا. میں بھی کبھی کبھی علمی استفادے کے لیے بیٹھتا تھا، لوگ برکت کے طور پہ ان کے پاس بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھی بارش نہیں ہوتی تو لوگ ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. مگر جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی زبان پہ کلمہ کفر جاری تھا. جب ان کا انتقال کا وقت آیا ان کی زبان سے کلمہ نکل رہا تھا. یہ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں دوسروں کی فکر کرنی ہے وہیں خلوتوں میں اپنے ایمان کی استقامت، ایمان پر حسن خاتمہ، اس کی بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. جب یہ چیزیں انسان میں ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان اپنے اللہ کے سامنے ایمان کے ساتھ پہنچتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے. امام غزالی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہ خواب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور وہاں بہت سارے انبیاء کرام سے میری ملاقات ہوئی. حالانکہ انبیاء کرام کا مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے اور ان کا ایمان کتنا مضبوط ہو سکتا ہے. ساری انسانیت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ایک نبی کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو اس نبی کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، وہ پلہ بھاری ہو جائے گا ساری انسانیت کے ایمان کے مقابلے میں. مگر یہ خوف و خطر انسان کو اللہ کے مقرب بناتا ہے. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ میں انبیاء کرام کے پاس جنت میں پہنچا اور ہر ایک سے میں نے ایک ہی سوال کیا، آپ اللہ کے نبی تھے، آپ اللہ کے نبی تھے، یہ بتائیں کہ کس بات کا خطرہ، کس بات کا دھڑکا آپ کو لگا رہتا تھا. تو ہر نبی کا ایک ہی جواب تھا، جبکہ میں ہر نبی سے الگ الگ ملا تھا. ہر نبی کی ملاقات ہم نے اپنے طور پہ الگ الگ کی. خواب کے اندر میں نے ہر ایک سے پوچھا کہ دھڑکا اور خطرہ کس بات کا لگا تھا. تو ہر نبی کا ایک ہی جواب تھا، مجھے میرے اللہ کی شان بے نیازی کا خطرہ تھا. شان بے نیازی کا خطرہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شان بے نیازی ظاہر ہو جائے اور میری موت کلمے کی بنیاد پر نہ ہو. یہ خطرہ تھا ان کو، یہ احساس تھا ان کو. حالانکہ وہ تو اللہ کی طرف سے سب سے بڑے مقرب جنتی ہیں، لیکن دل کا حال ان کا ایسا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے اس فتنے بھرے دور میں ہمیں اپنے اللہ کے سامنے جہاں دوسرے لوگوں کی فکریں کرنی ہے، دوسروں کے لیے کوششیں کرنی ہے، مشورے کرنے ہیں، ضرور کرنے ہیں، کرنا چاہیے. ہزار نہیں لاکھوں لاکھ بار مبارکباد. لیکن اسی کے ساتھ ہم چاہے علم سے وابستہ ہوں، عمل سے وابستہ ہوں، کسی بھی لائن سے جڑے ہوئے ہوں، اپنے اللہ کے سامنے اپنے بارے میں بے فکر نہ ہوں، بلکہ اپنے ایمان کے بارے میں اپنے اللہ کے سامنے ہمیشہ روتے رہیں، اللہ یہ تیرا دیا ہوا عطیہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری کسی نافرمانی، میری کسی غفلت کے نتیجے میں یہ عطیہ چھن جائے. اس بات کا خطرہ دھڑکا لگا رہے گا اور اللہ سے مانگتے رہیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. ورنہ تاریخ میں مثالیں آپ دیکھ لیجئے، تاریخ میں مثالیں آپ دیکھ لیجئے. بالم بن باور کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، مؤذن مصر کی تاریخ جس کو ابن جوزی جیسے انسان نے نقل کیا، اس کے ایمان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس طرح کی تاریخ عبداللہ ابن اندلسی کی تاریخ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو جہاں امت کی فکریں کرنی ہے اور کرنا چاہیے، اس کے جو مشورے ہم کرتے ہیں کرنا چاہیے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پیارے اللہ سے اپنے بارے میں بھی روتے گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہوئے، اپنے ایمان کی استقامت، اپنے ایمان کی طاقت و قوت، اس کے لیے اللہ سے ہمیں دعا ضرور کرنا چاہیے. یہی ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو، آپ نے سنا ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بیان کی ہے کہ ایک وہ شخص جو مدینہ منورہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، سورہ بقرہ بھی اس نے یاد کر لیا، سورہ آل عمران بھی اس نے یاد کر لیا اور کاتب وحی بھی بن گیا. سوچ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے. صحابیت کا مقام الگ ملا، پیارے نبی کی اقتداء میں نماز کا مقام الگ ملا، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا مقام الگ ملا، کاتبین وحی میں ان کا نام شامل ہو گیا. مگر ادنا سی ایک کوتاہی اور ادنا سی ایک غفلت کا نتیجہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا ایمان سلب ہو گیا.
یہ پاک پروردگار کی شان بے نیازی ہے. ہمیں اپنے اللہ کے سامنے دین کی ہر خدمت کرنی ہے، لیکن دین کی ہر خدمت کے ساتھ ساتھ اس کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہوئے اپنے ایمان و اعمال کی قبولیت کی یہ بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خود اپنے ایمان کے بارے میں بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کا جو اس وقت بہت بڑا تقاضا ہے اور بہت بڑا تقاضا ہے، اس تقاضے کی فکر بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ اجتماعی انداز میں اور پورے منظم سازش کے تحت ارتداد کی کوششیں آج نہیں ہوئی ہیں. ہندوستان کی تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو چاہے انگریزوں کا زمانہ ہو، ایک پوری جماعت باہر سے آتی ہے اور ارتداد کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے. جب انگریزوں کا زمانہ ختم ہوا، اس زمانے میں ہمارے اکابر نے اس زمانے کے تقاضے سے مناظرے کیے اور دندان شکن جواب دے کر، وہ زمانہ علمی اعتبار سے تقابل کا تھا، علمی اعتبار سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. پھر اس کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو آزادی کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا لوگوں کے مرتد بنانے کا، ملحد بنانے کا. اس وقت کے تقاضے کے اعتبار سے ہمارے اکابر و مشائخ نے محنت کی ہے، مگر ان تمام تر منظم سازشوں کے مقابلے میں ابھی جو سازش ہے، ابھی جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار نہایت خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ کوشش کرتا تھا سامنے والا ان کی ذہن سازی کا، شکوک و شبہات پیدا کرنے کا، اپنی باتوں کو راجح قرار دینے کا. لیکن یہ جو معاملہ ابھی کا ہے، یہ تیسرا جو دور ہے، تیسرا جو منظم دور چل رہا ہے، یہ منظم تیسرا دور در حقیقت جذباتیت کا ہے. اس لفظ کو یاد رکھیے گا کہ یہ دور در حقیقت جذباتیت اور شہوانیت کا ہے. جذباتیت اور شہوانیت کے ابھارنے کی تمام تر چیزیں پہلے سے موجود ہیں. موبائل کا راستہ ہو، باہر کا ماحول ہو، یہ باہر کے ماحول، اسکول کے ماحول اور موبائل کے ماحول کی بنیاد پر آج کی جوانی میں جذباتیت اور شہوانیت خود بخود ابھری ہوئی ہے. اسی جذباتیت اور شہوانیت کو انہوں نے اپنا راستہ بنایا ہے، اور یہ جذباتیت اور شہوانیت ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، جس میں انسان اندھے کی طرح ہو جاتا ہے. وہ اپنی سمجھ، اپنی قوت فیصلہ کو کھو جاتا ہے، اپنی عزت و آبرو کے فیصلے سے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. جب انسان عشق اور شہوانیت کے راستے پر آتا ہے تو عشق و شہوانیت کے راستے پر انسان کی قوت فیصلہ، وہ اپنے قوت فیصلہ کو استعمال نہیں کرتا، وہ عزت و آبرو کو نہیں دیکھتا، وہ خاندانی وجاہت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کو نہیں دیکھتا، بلکہ عشق اندھا ہو کر کود پڑتا ہے. یہ ایک ایسا نازک سنگین مسئلہ ہے آج کا کہ جس کی بنیاد پر جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں وہ اپنی سازش میں بہت جلد کامیاب ہو رہے ہیں. اس سازش سے بچنے کے لیے آج جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو تدبیریں آئی ہیں، چاہیے ان کے ذمہ داروں کو ان تدبیروں کو لکھ لینا چاہیے کہ کیا کیا تدبیریں اور مشورے لوگوں نے ہمیں بتائے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا کسی ساتھی نے، کہ ہم ہر سوسائٹی، جس میں خاص طور پر اہل ایمان کی سوسائٹی ہے، ان تمام اہل ایمان کی سوسائٹی سے ہماری ملاقات ہو، میٹنگ ہو الگ الگ، اور پھر ان سے کہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں جتنے فلیٹ ہیں ان فلیٹ میں ہماری کتنی بچیاں رہتی ہیں، ان بچیوں کے بارے میں نام معلوم ہو، ان کے محرم کا نام معلوم ہو، اور ان کے محرم سے پھر ایک ملاقات کی جائے. اور محرم سے ملاقات اس انداز میں، اگر ہمارا آپ کہتے ہیں کہ یہ ارتداد کا زمانہ ہے، معاشقے کا زمانہ ہے، تو آپ پہ بھڑک جائیں گے. اچھا آپ میری بیٹی کو ایسا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے جتنی لڑکیاں آج جا رہی ہیں، جتنی ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، جانے سے پہلے ان کے ماں باپ یہی سمجھتے میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی. ہر جانے والے کی ماں، ہر جانے والے کا باپ یہی سمجھتا ہے کہ میری اولاد ایسی نہیں ہو سکتی، دوسرے کی ہو سکتی ہے، تم کہتے ہو تو غلط کہتے ہو. اس بیس پر اگر آپ ان کے والدین سے ملاقات کریں گے ان کی بیٹیوں کے تعلق سے تو وہ ناراض ہوں گے. آپ ان سے دوسرے بیس پہ بات کیجئے اور ان سے یہ کہیے کہ آج کا دور ذرا ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کے ماتحت رہنے، ماں باپ کے سایوں میں رہنے کا مزاج ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کا بگڑتا جا رہا ہے.
تو خدمت کے نام پر، فرما برداری کے نام پر، ان کے انڈر میں رہنے کے نام پر ہر ماں باپ آج دکھی ہے۔ ہر ماں باپ چاہے گا کہ ہاں آپ کی یہ کوشش بہت اچھی ہے، کیونکہ ہر ماں جان رہی ہے، بلکہ ہر ماں دکھی ہے کہ بیٹی اس کی بات نہیں سنتی، بیٹی اس کی بات نہیں مانتی ہے، ہر دم موبائل میں رہتی ہے، کپڑے خود سے نہیں دھوتی۔ وہ غرض کہ ہر طرح سے ماں کو شکوہ ہے اپنی بیٹی کا، مگر زبان سے نہیں کہہ سکتی۔ آپ اس حسین انداز کو، اخلاق کو بنیاد بنائیں کہ آج کی ہماری بیٹیاں اپنے ماں باپ کو کی نہیں مانتی ہیں، خدمت نہیں کرتی ہیں، نرمی کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہیں، دل کا سرور بن کر رہیں، ان کی ہر بات کو مانتی رہیں۔ یہ پوائنٹ سے اگر آپ بات کریں گے تو ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک آخری بات، عام طور پر ہم اور آپ جو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے پروگرام رکھتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے کہ ہم اور آپ جو عام طور پر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، اس میں الگ الگ موضوع ہوتے ہیں، جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے کسی اور کے ذریعے، تو عام متن آپ دیکھیں گے کہ آنے والی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو کچھ نہ کچھ دینی مزاج رکھتی ہیں۔ جو دینی مزاج نہیں رکھتی، جو آزاد مزاج ہیں، وہ قطعاً نہیں آتی۔ حالانکہ ہمارا ٹارگٹ تو اصل وہ ہے کہ جس میں دینی مزاج نہیں ہے، جس میں شرم و حیا نہیں ہے، جس کے ایمان و اخلاق کو بچانا ہے، اصل ہمارا ٹارگٹ وہ ہے، مگر وہ آ نہیں پاتی ہے۔ تو اس کی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ عام متن ہماری دعوتوں پر آنے والی وہ خواتین ہوتی ہیں جو دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں یا کم سے کم دینی مزاج رکھتی ہیں، وہ جو ہماری ٹارگٹ ہیں وہ نہیں آتی، ان کو ہمیں کس طرح جمع کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر کوششیں ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کے سامنے مسئول نہیں ہوں گے، اور امت کی جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ امت کی ذمہ داری ادا ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے اور امت کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ شکیل بھائی جی، ہمارے شکیل بھائی ماشاءاللہ بہت پرانے لوگوں میں سے ہیں، اور یہ کتاب ہے مقام درود شریف، درود شریف کا مقام کیا ہے، یہ کتاب آئی ہے، انشاءاللہ آپ حضرات اس کو خریدیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے گناہ سے کیسے بچیں، گناہ سے کیسے بچیں، یہ ہمارے حضرت کی کتاب ہے، یہ بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بچیوں کو سنانا چاہیے، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ تو ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکیل صاحب کی طرف سے کتاب بکے گی، جو بھی اس کی قیمت ہو اس کے مطابق اس کو لینے کی کوشش فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا واسعا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. يا أرحم الراحمين، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو آپ نے ہمیں امانت نبوت کی امانت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فکریں عطا فرما، قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم امت کی ماں بہنوں بیٹیوں، امت کے ہر فرد کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان کی حفاظت عطا فرما، جب بھی آخری وقت آئے اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، بری موت سے، سلب ایمان سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ہونے والی خدمات کو خوب قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے جو خدمات پیش کی ہیں تمام کی خدمات کو قبول فرما کر، اے اللہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے، دعوت و تبلیغ کے پلیٹ فارم سے، اور جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اللہ ہر کی کوششوں سے امت کے معاشرے میں اصلاح پیدا فرما دیجئے، ہر ایک کو نمازی بنا دیجئے،
دیجئے، دیندار بنا دیجئے، با اخلاق بنا دیجئے، ہماری بچیاں ایمان کو چھوڑ کر جائیں، اللہ اس سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو باطل طاقتیں ہیں، باطل ارادے ہیں، اس کو پاش پاش فرما دیجئے، اللہ جو باطل ارادے ہیں ان کو ختم فرما دیجئے، ان کے منصوبوں کو ختم فرما کر نورانی عرفانی ماحول عطا فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان آپ پر ہم تمام کی طرف سے درود و سلام نازل فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔